پاکستان کے اندر ہائیبرڈ سیاسی ماڈل سر چڑھ کر بول رہا ہے. اس کا آپ کو شواہد لینے کے لیے کوئی لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف یہ خبر ہی پڑھنے کی ضرورت ہے جس کے اندر ملک کے آرمی چیف اور وزیر اعظم علماء اور مشائخ کی ایک بہت بڑی نشست کے ساتھ خطاب کر رہے تھے. آرمی چیف کی طرف سے اس نشست کے اندر جو باتیں کی گئی اس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے فساد پھیلانے والوں کو ڈیفائن کیا مذہبی اور شرعی زاویے سے. انہوں نے علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اعمال کیسے ناقابل قبول ہوتے ہیں. ان کے رشتے، ان کے نعرے، جو مقدس ترین رشتے اور مقدس ترین نعرے ہیں وہ ناقابل قبول ہوتے ہیں. اور بہت ساری نے باتیں کی جو فساد کرنے والے ان کے ساتھ فوج کیسے نپٹے گی، اور بھی بہت ساری ہدایت کی باتیں انہوں نے کی. وزیر اعظم پاکستان نے بھی پھر پوڈیم سنبھالا اور انہوں نے تو ظاہر آرمی چیف کی ہاں میں ہاں ملانی ہی تھی، اور ملاتے ملاتے انہوں نے اس کے اندر میٹھا کچھ زیادہ کیا. یہ سنیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سنگین معاشی حالات ہیں پاکستان کو درپیش، جس کا بڑی تفصیل سے سپہ سالار نے ذکر کیا، اور قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں اب جب ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر آرمی چیف کی دل کے اندر جو قرآن پاک کا نور ہے اس کو بھی جانچ پائے، اور روح کے اندر جو قرآن پاک کا نور ہے اس کو بھی جانچ پائے، اور اعمال اور افکار اور اظہار میں ہر جگہ پر اس کو چین ہی چین نظر آئے، تو پھر ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر یقیناً ایک ہائیبرڈ پولیٹیکل ماڈل موجود ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ ہائیبرڈ پولیٹیکل ماڈل موجود ہے، اور اصل ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ اس حکومت کے بارے میں اس کے اوپوننٹس کیا کہتے ہیں. اور اوپوننٹس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، وہ فوج کے سربراہان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں. عمران خان نو لیس. میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، جس طرح اس نے ہمارے ساتھ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج جو ہمارے پاس جب ایک ملک پہ پیسہ نہیں تھا، 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا. ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں، سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے. فوج کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا، آرمی چیف کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریئیکشن آنا تھا، غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت جی، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. ملٹری انڈر جنرل باجوہ، دس کرنٹ آرمی چیف، ہی از پروبلی دی موسٹ پرو ڈیموکریٹک ملٹری مین ویو سین. آپ سوچے کہ مجھے کوئی کہے کہ آرمی چیف، کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے، میں اپنی توہین دوں گا. میرے ملک کے چیف کو کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، مطلب کہ میں، یعنی اصل میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کی فوج دہشت گرد ہے. یعنی یک جان 2 کالب تھے، اور عمران خان تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے علاوہ، ان کی مدد کے علاوہ، ان کی سہولت کے علاوہ، ان کی اجازت کے علاوہ، ان کی چہروں کے تاثرات کو بھانپنے والے عمل کے علاوہ کام ہی نہیں کرتے تھے. تو جو نقاد ہیں وہ خیر کس منہ سے یہ کہیں گے کہ ہائیبرڈ ماڈل ہے، لیکن ہائیبرڈ ماڈل موجود ہے. اچھا، جب یہ ماڈل کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ یہ لانگ ٹرم میں کتنا انوائبل ہے.
جو عسکری قیادت ہے چونکہ وہ طاقت میں ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے کام اس نے کرنے ہیں، اس نے ڈیولپمنٹ ایجنڈا بھی لے کے چلنا ہے، اس نے معیشت کو بھی درست کرنا ہے، اس نے معاشرت کو بھی درست کرنا ہے، اس نے زراعتی سمت بھی درست کرنی ہے، اس نے شرعی معاملات کے اوپر بھی اپنا ایک نقطہ نظر رکھنا ہے. تو جب آپ اتنی طاقت میں ہوتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو دنیا بھر میں ہزاروں سال سے ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ، اور اس کے بعد چند سو سال سے جمہوریت کی تاریخ دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے 100 سال میں جو ہم نے تاریخ کا بغور مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر وقتی ابال طاقت کا یا وقتی اظہار طاقت کے سامنے اطاعت کرنے والوں کا یہ وائبل نہیں ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، کوئی رولز آف دا گیم ڈیولپ کرنا پڑتے ہیں. فوج کا اپنا ادارہ سنگل کمانڈ کی ایک بہت اچھی مثال ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ فوج کے اندر کوئی عمران کے حق میں گروپ ہے. کوئی گروپ نہیں ہے فوج کے اندر عمران کے حق میں. سنگل کمانڈ ہے جس کی اطاعت آپ کو کرنی پڑتی ہے. نہیں کریں گے تو اس کی آپ کو سزا بھگتنی پڑتی ہے. آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے دن، آپ کے پاس سکوپ نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ بہت ایفیشینٹ ادارہ ہے. سیاست کے اندر ظاہر ہے آپ کو فوج کی طرح آپ معاملات نہیں چلاتے، آپ کو کنسنسس بلڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن فائنلی آ کے اتھارٹی ایک ہی شخص کے پاس ہوتی ہے. برطانیہ کا وزیر اعظم اگر الیکشن کے ذریعے وہ طاقت میں آیا ہے تو فسادات کے پیش نظر وہ اپنی فوج کے سربراہ کو ساتھ نہیں کھڑا کر لیتا کہ اس کی بات بھی سنیں، یا پولیس چیف کو وہ ساتھ نہیں کھڑا کر لیتا کہ اس کی بھی بات سنیں. وہ کنسنسس ڈیولپ کرتا ہے اور اس کے بعد پالیسی کا اجرا کر دیتا ہے. یہ ایک ظاہر آئیڈیل جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. میرے خیال میں یہ جو خیال ہے 2018 کے بعد عمران خان نے تو اس کو مکمل طور پر فارغ کر دیا، اور موجودہ جو نظام ہے اس کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ بھی کر پائے کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل نہیں ہے. ایک طرف سے بہرحال یہ بناوٹ اور تصنع جاری ہے کہ یہ ایک الیکٹڈ حکومت ہے اور یہ عوام کے مینڈیٹ سے بنی ہوئی ہے اور عوام کے مسائل کا حل اس کے پاس موجود ہے. اور دوسری طرف پھر آپ ہائیبرڈ ماڈل کے تابع جب نظر آتے ہیں تو یہ تضاد بہت آپ کو کھلا اور بڑا نظر آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہر حالات میں موجود ہوگی. پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کا وہ ایک قسم کا پرمننٹ حصہ ہی بن گئی ہے. یہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کو سوچنا ہے کہ وہ کس حد تک اس ہائیبرڈ ماڈل کے اندر کام کرتے ہوئے اپنی اتھارٹی کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اظہار کا طریقہ جو ہے ظاہر ہے ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ لڑائی کر لیں، وہ تو خیر آپ نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنی چاہیے. آپ کو مل کر ہی چلنا ہے، لیکن مل کر چلنے میں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ منتخب پرائم منسٹر اور آرمی چیف جس کا ٹینیورڈ ہے، چاہے وہ 3 سال کا ہو یا 6 سال کا ایکسٹینشن کے بعد وہ ٹینیورڈ ہے، ان کے درمیان بیلنس آف پاور کیا ہے. لیکن یہ جو ہم نے نشست دیکھی اس کے اندر تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بیلنس آف پاور نہیں ہے. ایک طرف پاور ہے اور دوسری طرف پرائم منسٹر ہے جو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو.